السلام علیکم، نمستے، ہلو دوستو، ساری دنیا میں، سارے عالم میں، پورے ورلڈ کے اندر رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہر زندگی کے لیے موسم بہار کا پیغام ہے۔ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے رسول کے صدقے میں روحانی اصلاح ہوتی ہے۔ اخلاق کی بات کیوں نہ ہو، کردار کی بات کیوں نہ ہو، سوچنے کے انداز کی بات کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ کنجوس کی زندگی میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونا لازمی ہے۔ اگر پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ تو بہرحال رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سرور کائنات کی فرما برداری کی روشنی میں روزوں کا انتظام ہوتا ہے، سحری کا انتظام ہوتا ہے، افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ میرے دوستو، رمضان شریف ایک مثال ایسی ہے کہ جب ساری دنیا کے اندر آسمان سے برسات ہوتی ہے تو دنیا کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایمان والے کی زندگی میں ایمان تازہ ہوتا ہے، اخلاق زندہ ہوتے ہیں، سوچنے کا انداز بھی اچھا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں، مذہب اسلام کا یہ قانون ہے کہ کنجوس دیندار سے جنت دور بھاگتی ہے، دوزخ قریب آتی ہے۔ کنجوس کو رمضان بھی نہیں چاہتا، رمضان بھی انکار کرتا ہے۔ رمضان جو ہے صدقہ، خیرات، رزق بانٹنا، غریبوں کی امداد، حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کا سلوک کرنا رمضان کا پیغام ہے۔ روزے کی حالت میں روحانی اصلاح ہوتی ہے، ایمان کی اصلاح ہوتی ہے، اور ہمارے جسم کے اندر بیماریوں سے ہمیں نجات ملتی ہے، شفا کا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ تو رمضان کا احترام کرنا ضروری ہے، رمضان کا ادب کرنا ضروری ہے، کھلے عام کھانے پینے سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ بے ادبی پتہ نہیں دوزخ کا راستہ بن سکتی ہے، ادب کرنا جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ اور رمضان کی بات کیوں نہ ہو، حج کی بات کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کی بات کیوں نہ ہو، ہر بات اللہ کے رسول کے بعد پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے صدقے میں پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، مذہب اسلام کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کا بہت بڑا مقام ہے، چاہے وہ رمضان کی بات کیوں نہ ہو، حج کی بات کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کی بات کیوں نہ ہو۔ سرور کائنات کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ گستاخ رسول، کچھ بے ادب، کچھ شیطانی مزاج کے لوگ سرکار سے پہلے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور سرکار سے پہلے حج کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برساتا ہے۔ میرا حبیب پہلے ہے، میرا حبیب افضل ہے، میرے رسول افضل ہیں۔ ان کی روزہ رکھنے کے بعد، ان کے حج کرنے کے بعد اگر تم حج کرو گے، روزہ رکھو گے تو میں میری بارگاہ میں قبول کرتا ہوں، ورنہ مجھے تمہارے روزے کی، تمہاری عبادت کی، تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی فرما برداری کرو، رضا مصطفیٰ میں رضا الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، رمضان شریف میں بھی ہر دور میں، ہر لمحے کے اندر اللہ کے رسول کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول کا جو مقام ہے اس کا احترام کرنا، ان کے اختیار کی بات کیوں نہ ہو، ان کے مقام کی بات کیوں نہ ہو، ان کے وجود کی بات کیوں نہ ہو۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو امت کی فکر کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، تو امت کی فکر کو لے کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پردہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، رمضان شریف بھی ہمیں اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول کو سمجھ کر ان کے احترام میں بھی رمضان کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت گرمیوں کے روزے بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میں جب سخت گرمیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے
सरकार दो आलम की मोहब्बत में रोज़े की हालत में अल्लाह ताला की बारगाह में सुबह की नमाज में क्यों ना हो, दोपहर की नमाज में क्यों ना हो, असर में क्यों ना हो, मगरिब में क्यों ना हो, इशा में क्यों ना हो, नफिल नमाज़ों में क्यों ना हो, अल्लाह ताला की बारगाह में जब मैं पहुँचता हूँ तो अल्लाह ताला की क़ुर्बत मुझे ज़्यादा नसीब होती है। तो देखिए, सख्त सर्दियों के रोज़े, सख्त गर्मियों के रोज़े हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसंद फरमाते हैं। तो ये अल्लाह वालों की शान। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ 20th सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में जब मौसम गर्मा अपनी तपिश पे होता था, ज़ोरों पे होता था, तो ऐसे हालात में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रमज़ान शरीफ को कामयाब करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात के लिए सरवर कायनात की मोहब्बत में बरेली शरीफ से निकल कर नैनीताल, जिस तरह जनूबी हिंदुस्तान में ऊटी है, इसी तरह से नैनीताल भी एक ठंडा इलाका है, ऊंचा इलाका है, ऊंची चोटी का इलाका है। वहाँ पर मौसम हमेशा सर्द होता है, ठंडा होता है। वहाँ पर शिरकत फरमाकर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अल्लाह ताला की बारगाह में रमज़ान शरीफ पूरा करते हुए, कामयाब करते हुए रमज़ान शरीफ के बाद दोबारा बरेली शरीफ को लौटते हैं। तो बहरहाल रमज़ान शरीफ के बारे में सहाबा कराम की बात क्यों ना हो, खुलफा राशिदीन की बात क्यों ना हो, अल्लाह वालों की बात क्यों ना हो, ताबईन की बात क्यों ना हो, औलिया इस्लाम की बात क्यों ना हो, हर किसी के अंदर बहुत बड़ा एहतराम है, बहुत बड़ा जज्बा है, वो भी अल्लाह के रसूल के सदक़े में। तो लिहाजा रमज़ान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला भारत की सरज़मीन में जितने भी ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब रमज़ान नसीब फरमाए। और यहाँ की भारत की हुकूमत के साथ जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारा इंसानियत का रिश्ता है, इंसाफ का रिश्ता है, मुस्तक़बिल बनाने का रिश्ता है, मौसम की बात क्यों ना हो, सहूलियात की बात क्यों ना हो, वक्त की बात क्यों ना हो, भारत सरकार के साथ हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो हमदर्दी है, वो सिलसिला अल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में, सरवर कायनात के सदक़े में अल्लाह ताला ईमान वालों को नसीब फरमाए। और रमज़ान शरीफ में भारत के अंदर अल्लाह ताला एक अच्छा इनक़लाब पैदा करे, सेहत के एतबार से, अमल के एतबार से, मुस्तक़बिल के एतबार से, सोचने के एतबार से अल्लाह ताला भारत को एक अच्छा मुस्तक़बिल नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बिजाह सैयदुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय भारत।